اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الحادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ علی بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقول الحق قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صلوات حاضرین مجلس عزاداران سید الشہداء امام بارگاہ بوترا عزیز آباد میں 1409 ہجری کے محرم کی پہلی مجلس آپ حضرات کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ معصوم اور معجزہ ان مجالس میں ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آج تمہیدی اور ابتدائی مراحل سے گزر کر ہم بتدریج جو مسائل امت مسلمہ کے لیے، صاحبان غور و فکر کے لیے، صاحبان علم و دانش کے لیے پیش کرنے کی مقدور بھر کوشش کریں گے، وہ یہ ہیں کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے عظیم تر نظریے کو اپنی مشیت میں اس قدر اہم جانا
اور اس قدر اہمیت دی کہ خداوند عالم نے اپنے عدل و احسان کے پیش نگاہ آدمیت، بشریت اور انسانیت کی تخلیق سے پہلے انسانیت، آدمیت اور بشریت کو ہدایت دینے والے معصوم ہادی کو خلق کیا تاکہ اس زمین پر سانس لینے والا ایک بشر بھی، ایک انسان بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی معصوم کی ہدایت سے محروم رہے۔ صلوات بھیجیں نا مل کر محمد آئے ہوں۔ یہ مشیت ایزدی میں تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین پر سانس لینے والے کسی فرد بشر کو یہ موقع نہ ملے قیامت کے دن کہ پروردگار ہم گمراہ اس لیے ہو گئے کہ ہماری ہدایت کے لیے کوئی معصوم ہادی نہیں تھا، ہماری رہنمائی کے لیے کوئی منصوص من اللہ رہبر نہیں آیا تھا۔ تو جتنے عرصے بعد بھی ہادی آتا اتنے عرصے کی گمراہی کا سارا الزام دامن عدل الہی پر آ جاتا، اور اس کے عدل پر اگر الزام آ جاتا تو اس کی ذات سبحان نہ رکھتی، اور اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی سبحان نہ رہے تو اس کی وحدانیت متزلزل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نے یہ اہتمام کیا کہ ہم اس کائنات کے پہلے انسان کی خلقت سے پہلے ہادی کو پیدا کریں گے، ہادی بنائیں گے، ہادی ہم بھیجیں گے۔ وہ معصوم بھی ہوگا، منصوص من اللہ بھی ہوگا، عالم علم لدنی بھی ہوگا، مسجود ملائک بھی ہوگا، اس کا انکار کرنے والا ابلیس بھی ہوگا۔ وہ ہادی زمین پہ پہلے آئے گا اور ہدایت پانے والے زمین پر بعد میں آئیں گے، تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی زمین ہدایت سے خالی نہ رہے۔ ملت مسلمہ سے آغاز مجلس میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا اپنے وقار عدل کے خلاف یہ سمجھتا ہے کہ اس زمین کا پہلا انسان بھی معصوم ہادی کے بغیر زندہ نہ رہے، تو وہ خدا اپنے دامن عدل پر یہ دھبا کیسے لگا لے گا کہ خاتم النبیین کے بعد قیامت تک آنے والے کروڑوں انسانوں کو دیکھیں امیدہ ہے نا توجہ مولا صلی اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو خدا اپنے وقار عدل کے میرے ایک ایک لفظ پر اس تمہید میں توجہ، اگر آپ نے آج ماشاءاللہ جس بیداری کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور جس جوش ایمانی سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اگر آپ نے توجہ فرمائی تو یقیناً یہ کل کی مجلس سے ہم معصوم کو بھی ڈیفائن کریں گے، معجزے کی حقیقت بھی بیان کریں گے۔ آج تمہید میں اس لیے آدم کے ذکر سے ابتدا کر رہا ہوں کہ گزشتہ 4 برس سے ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم اس امام بارگاہ میں گفتگو جب بھی شروع کرتے ہیں زمین والوں کے لیے، مگر ان کی ابتدا آسمان سے ہوتی ہے، جو ہے نا محترم، اس لیے کہ جتنی ہدایتیں آئیں وہ آسمان سے آئی ہیں۔ ارے توجہ فرمایا، جتنی ہدایتیں آئیں وہ آسمان سے آئی ہیں زمین والوں کے لیے۔ کیا زمین سے کوئی ہادی بن کر آسمان پر گیا؟ یہ اور بات ہے کہ اپنی حدود مملکت کی سیر کرنے کوئی کائنات کا مالک ایک شب میں جا کر واپس آ جائے، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن کیا زمین سے کوئی ہادی بن کر فرشتوں کی ہدایت کے لیے گیا؟ کیا آسمان پر کبھی جنگ بدر ہوئی؟ عجیب سے سوالات کروں گا، کیا آسمان پر کبھی جنگ بدر ہوئی؟ کیا آسمان میں کوئی قلعہ خیبر ہے؟ کیا آسمان پر کوئی جنگ خندق ہوئی؟ کیا آسمان پر منافقین ہیں؟ کیا آسمان پر منافقین ہیں؟ کیا آسمان والے آپس میں جنگ و جدال کرتے ہیں؟ کیا آسمان والوں میں کوئی کافر ہے؟
کیا آسمان والوں میں کوئی مشرک ہے؟ کیا آسمان والوں میں کوئی منافق ہے؟ کیا آسمان والوں میں کوئی بدکار ہے؟ کیا آسمان والوں میں کوئی گناہگار ہے؟ کیا آسمان والوں کے لیے کبھی کوئی ضرورت محسوس ہوئی کہ خدا وہاں کے لیے بھی کسی ہادی کو مقرر فرمائے، کسی ہادی کو معین فرمائے؟ عزیزان محترم، کیوں؟ کیا آسمان والوں میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کبھی جنگ نہیں کرتے، کبھی جدال نہیں کرتے، کبھی منافقت نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی مشرک نہیں ہوتے، کبھی کافر نہیں ہوتے، کبھی منافق نہیں ہوتے، کبھی نمازیں قضا نہیں ہوتے، نہ ان میں کبھی عقیدے پر جھگڑا ہوتا ہے، نہ ان میں کبھی عمل پر جھگڑا ہوتا ہے، نہ ان میں کبھی نظریے میں جھگڑا ہوتا ہے، نہ آسمان والوں کے فرقے ہیں، نہ ان کے مذہب ہے، نہ ان کے مکتب فکر ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، آسمان والے ایک دین پر قائم ہے، قیامت تک گمراہی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آسمان والوں کو صرف ایک امتحان دینا پڑا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں مٹی سے ایک بشر بنا لوں اور اسے سنوار دوں تو تم سب کے ساتھ سجدے میں گر جانا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا اس نور پنجتن پاک کو جو جبین آدم میں جلوہ فگن تھا۔ تو اب آسمان پر کوئی شرارت نہیں ہوگی، کفر نہیں ہوگا، منافقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آسمان میں کوئی بادشاہوں کا ماننے والا فرقہ نہیں رہتا۔ آسمان پر جتنے بھی ہیں سب پنجتنی ہے، یا علی یا علی، ہے نہیں کوئی مکتب فکری نہیں ہے بھائی، کوئی مکتب فکر وہاں نہیں ہے۔ بابا سے کریں آسمان والوں پر کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان والے ہادیان برحق کو پہچان بھی چکے ہیں، انہیں سجدہ کر کے تسلیم بھی کر چکے۔ بہت توجہ دوستو، ان پر ایمان بھی لا چکے، انہیں سجدہ بھی کر چکے، انہیں تسلیم بھی کر چکے، سب چونکہ در پنجتن پہ جھک گئے، اس لیے گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے گمراہی کا ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی آسمان والے کسی فرشتے کو اگر سبق لینا ہو، یا علی یا علی، آسمان والے کسی فرشتے کو اگر سبق لینا ہو، یا محفل، بہت سوچ کر جملہ کہہ رہا ہوں، یا محفل قدس میں، محفل ملکوت میں اسے اپنے اعزاز اور فخر کا اظہار کرنا ہو، تو کبھی کبھی در زہرا پر، جو کبھی کبھی در زہرا پر معصوم کا جھولا جھلانے آ جاتا ہے تاکہ عزت میں اضافہ ہو جائے، تقرب میں اضافہ، صلوات بھیجنا محمد، تقرب میں، یہ ہے وہ بنیادی، تاکہ تقرب میں اضافہ ہو جائے، تاکہ عزت میں اضافہ ہو جائے، ورنہ آسمان پر کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے گفتگو گزشتہ برسوں میں شریعت اور حکومت پر ہم نے اسی ممبر سے گفتگو کی، ہدایت اور حکومت پر ہم نے اسی ممبر سے گفتگو کی، ہدایت معصوم اور شریعت پر اسی ممبر سے گفتگو کی۔ معصوم قدر مشترک ہے ہمارے ان اشروں میں، یہ جو یہ 4 اشرے ہم نے آپ کی سماعت کیے ہیں، اس میں معصوم سے ہٹ کر گفتگو اس لیے نہیں کی کہ راستہ معصوم ہی کا ہے، یہ ہے وہ پہلی منزل۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ فرشتے صرف ایک مرتبہ محلے امتحان میں آئے تھے، اور خدا نے اس کو ہمیشہ کے لیے، چونکہ وہ اپنے عرش کو کسی بھی قسم کی منافقت یا شرک یا کفر کی نجاست سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے منزل اول ہی پر آدم کو سمبل بنا کر، آدم کو نمونہ بنا کر
اسی زمانے میں امتحان لے لیا کہ فرشتوں کی صفوں میں معصوم کتنے ہیں، غیر معصوم کتنے ہیں، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ خلافت الہیہ آدم کو سجدہ کرا کے تو دیکھا کہ فرشتوں کی صفوں میں جو گھسا ہوا بیٹھا تھا اس میں ایک منافق تھا، اس نے اسے زندگی تو دی مگر اپنے عرش پہ رہنے نہیں دیا۔ یا علی یا نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی جملے پر۔ اس نے اسے زندگی تو دی، مہلت تو دی، بہکانے کی قوت تو دی، لیکن اسے اپنے عرش پر رہنے نہیں دیا۔ اور یہ سنت جاری کر دی کہ منافق کو کبھی مومن کی صفوں میں رہنے ہی نہ دو۔ توجہ 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 توجہ، یہ ہے وہ بنیاد۔ اس لیے کہ مومنوں کی صفوں میں رہے گا، انتشار کرے گا، نفاق کرے گا، بدعقیدگی پھیلائے گا، گندگی پھیلائے گا، اس لیے کہ دل کا صاف نہیں ہے، دل کا کھڑا نہیں ہے، اس لیے کہا یہاں سے نکل جا۔ تو جو ہے یہاں سے نکل جا۔ دوستو، آدم کو سجدہ کرانے سے مقصود کیا تھا، مطلوب کیا تھا، کیا چاہتا تھا پروردگار عالم، کیا منشا تھا اس کا، کیا مقصد تھا؟ معصوم کو سمجھیں تو معجزہ سمجھ میں آئے گا۔ اس تمہید میں آخر مقصد کیا تھا، پروردگار عالم چاہتا کیا تھا؟ پروردگار عالم چاہتا یہ تھا کہ وہ منصب ہادی معصوم کا تعین کر دے کہ معصوم زمین پر آ کر نہیں بنتا۔ حضور توجہ، معصوم زمین پر آ کر نہیں بنتا، معصوم عرش پر بنتا ہے، اور عرش پر اسے بنا کر اپنی معصوم مخلوق یعنی فرشتوں کو خدا سجدہ کراتا ہے تاکہ زمین پر جب اس معصوم کو بھیجا جائے تو زمین والے اسے یہ تانا نہ دے سکیں جہاں کے تھے وہاں کے لوگوں نے تو مانا نہیں۔ دیکھیں توجہ، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مل کر درود بھیجے نا عظمت محمد۔ جہاں کے تھے جہاں کے تھے وہاں کے لوگوں نے تو مانا نہیں، انہوں نے تو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے تو سجدہ نہیں کیا، انہوں نے تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ زمین پر آ گئے کلمہ پڑھانے کے لیے، اور اطاعت بھی دونوں کی تھی۔ بھئی اللہ حکم دے رہا تھا، ہے نا، حکم تو اللہ نے دیا تھا آدم کے سجدے کا، اللہ حکم دے رہا تھا، سجدہ آدم کو ہونا تھا۔ اگر بغیر سجدے کے آدم زمین پر آ جاتے تو اللہ کے حکم پر حرف آتا، آدم کی حیثیت پر ہو تو جو اللہ کے حکم پر حرف آتا، آدم کی حیثیت پر حرف آتا کہ اللہ کا حکم نہیں مانا گیا، آدم کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو جو اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود بھی اپنی معصوم مخلوق سے آدم کو سجدہ نہ کرا سکا، اس نے آدم کو بھیج کیسے دیا کہ ہم اس کے کہنے پر اسے سجدہ کریں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد، ہے نا؟ یہ اعتراض وارد ہو جاتا نا کہ ہم اس کے کہنے پر اسے سجدہ کریں جس کے کہنے پر، دیکھیں جملے ذرا دقیق ہیں لیکن اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت آئے گا۔ اعتراض یہ وارد ہوتا کہ اس کے کہنے پر، اس آدم کے کہنے پر اسے سجدہ کرے جس کے کہنے پر فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ 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 اللہ، اندازہ تو فرمائے، پھر سمجھ جائیں یہ مفہوم، یہ میرے آج کی تقریر کی حد تک کم از کم بنیاد ہے میرے اس عنوان کی، اور اگر مولا نے مدد کی اور آپ حضرات نے یہ توجہ فرمائی، بڑی خوبصورت بات عرض کروں گا، اپنی بے وضاحتی اور کم علمی کا اعتراف ہے مجھے، لیکن مولا کے دروازے سے جو کچھ حاصل ہوگا اسے پوری توانائی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ آپ سے صرف توجہ چاہتا ہوں اس تمہید میں، اس کے کہنے پر اسے سجدہ کریں جس کے کہنے پر فرشتوں نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ کیا حق ہے اسے یہ کہنے کا کہ مجھے نبی مانو، اسے اللہ مانو؟
بس دیکھے نا یہ بنیاد ہے. کیا حق ہے یہ اعتراض تھا کہ کیا حق ہے اسے یہ کہنے کا کہ مجھے نبی مانو, مجھے خلیفۃ اللہ مانو, اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور عبادت کے لائق مانو. اس لیے خدا نے ہدایت معصوم کا بندوبست یہ کیا ہے کہ اپنے فرشتوں کو اس کے آگے جھکایا تاکہ وہ دنیا میں شرمندہ نہ آئے, دنیا کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج بن کر نہ آئے, دنیا والے اسے کوئی تانا نہ دیں. فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اور جس نے نہیں کیا اسے ابلیس قرار دیا گیا. کیوں؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں. دیکھیں, جہاں تک تخلیق آدم کا تعلق ہے, آدم کو مٹی سے پیدا کیا. دیکھیں, آپ قرآن سے, حدیث سے, تفسیر سے, تاریخ سے, مورخین سے معلوم کر سکتے ہیں کہ خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آدم مٹی سے بنے, پانی سے بنے, ہوا سے بنے, آدم بنے, یعنی آدم کے بننے کا پتہ ہے. بس آج کی مجلس کا تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں, آدم کے بننے کا علم ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ. آدم خلق ہوئے, آدم بشر ہیں, آدم مٹی سے بنے. آیت نے بتایا, آدم کی حیت ترکیبی بھی بتائی. کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنائے گئے, مٹی کو سڑایا گیا, گلایا گیا, جب وہ کھنکنے لگی, سلسال ہو گئی, تو اس کے بعد آدم کا ڈھانچہ تیار کیا گیا, آدم کا پتلا بنایا گیا, پھر اسے برسوں رکھا گیا. پھر مشیت ازلی نے, دیکھے نا, آدم کی پوری تعمیر. میں اور آپ جس کی اولاد ہے نا, اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. ذرا توجہ فرما لیں کہ ہمارے جد اعلیٰ بنے کیسے. بہت توجہ. سب کے باپ جو ہیں آدم, یہ بنے کیسے؟ قرآن نے بتایا, ایسے بنے, ایسے بنے, ایسے بنے. یہ عنصر شامل, یہ عنصر شامل, یہاں کی مٹی, وہاں کی مٹی, یہاں کا پانی, وہاں کا پانی, یہاں کی ہوا, وہاں کی ہوا, یہاں کا مزاج, وہاں کا مزاج, یہاں کا خمیر, وہاں کا خمیر. یہ بنا آدم, یہ بنا آدم, یہ بنا آدم, یہ بنا آدم. آدم کے بننے کا پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے. ان تاریخی اجتماعات کو اس جملے پر توجہ چاہوں گا. آدم کے بننے کا علم 90 کروڑ مسلمانوں کو بھی ہے, کرسچنز کو بھی ہے, یہودیوں کو بھی ہے, اہل ہنود کو بھی ہے, بدھسٹ کو بھی ہے, جو خدا کو مانتے ہیں انہیں بھی ہے, جو خدا کو نہیں مانتے انہیں بھی ہے. آدم کیسے بنے؟ علم میں بھی آ سکتا ہے, عقل میں بھی آ سکتا ہے, فکر میں بھی آ سکتا ہے, حافظے میں بھی آ سکتا ہے. آدم کے بننے کا علم ہے, آدم کے بننے کا علم ہے. خدا نے بتایا کہ آدم کیسے بنے. لیکن جب ایک صحابی رسول نے سرکار رسالت میں آپ سے پوچھا, مولا آپ نبی کب بنے؟ کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. تو آدم اسے کہتے ہیں جس کا طریقہ پیدائش علم میں آ جائے, عقل میں سما جائے. معصوم اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے, علم میں نہ سما. یہ ہے معصوم, یہ ہے تخلیق معصوم, یہ ہے خلقت. اور مولا تمہیں سلام. دیکھیے نا جو ہے, مولا آپ کو سلام کرے. بلند ترین صلوات بھیجیں حضرت محمد. اے نادیدان محترم, یہ ہے آدم کی خلقت, کہ آدم کی تخلیق کا ہر مرحلہ ہمارے سامنے ہے کہ آدم کیسے بنے, نوح کیسے بنے, ابراہیم کیسے بنے, اسماعیل کیسے بنے. سب کا پتہ ہے کہ کیسے بنے, لیکن نہیں بتا سکتا تاریخ کا کوئی مورخ. نہیں, چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, نہیں سمجھا سکتا کوئی سیرت نگار, نہیں ثابت کر سکتا کوئی مفسر, کوئی دلیل نہیں دے سکتا کوئی عالم مفتی فقیہ کہ یہ محمد و آل محمد کیسے بنے.
तवज्जो, कुरान की एक आयत साबित करो और हम से लेकर बन्नास तक 114 सूरतों में 6666 आयतों में एक आयत साबित नहीं की जा सकती जिसमें यह तहरीर हो कि हमने मोहम्मद को हवा से बनाया, अली को मिट्टी से बनाया, फातिमा को पानी से बनाया। तवज्जो 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 भाई, गुफ्तगू यूं शुरू होगी ना, अजीब सा मौजूद छेड़ रहा हूं, अगर आप तवज्जो फरमाए इस बार, भाई गुफ्तगू यूं शुरू होगी, बात यूं होगी शादी। देखे ना भाई साहब कि गुफ्तगू यहां से हो कि आदम को बनाया, वजह पता है, मिट्टी से बनाया, पानी से बनाया, खनखनाया, गलाया, सड़ाया, फिर उनका पुतला तैयार किया, उनका मुजस्समा बनाया, फिर उसमें उसे सवारा, फिर उसे सजाया, फिर उसमें रूह फूंकी, फिर वो रसूल मलाइक बना, फिर उसे जलाल इलाही से छींक आई, फिर उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर सबने यरहमुकल्लाह कहा, फिर उसने नाम बताए, फिर उसने कुछ अस्मा बताए, उसने कुछ अस्मा बताए, कुछ ने कुछ अस्मा बताए। अस्मा नामों की जमा है, इस्म कहते हैं एक नाम को, अस्मा कहते हैं एक से ज्यादा नामों को। अस्मा है ना अम्बेऊनी, अम्बेऊनी, मुझे बताओ ये नाम। फरिश्तों से कहा गया, फरिश्तों ने कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, परवरदिगार हमें तो इतना ही इल्म है जितना तूने हमें अता किया है। तो इरशाद हुआ या आदमो अम्बेहुम बिअस्माइहिम। देखें, फिर एक लफ्ज पर बहस करूंगा, यहां रुक कर। आदम या आदमो अम्बेहुम बिअस्माइहिम, इन्हें बताओ इन नामों को। क्या करूं, इसके अलावा तर्जुमा ही कोई नहीं। अम्बेहुम बिअस्माइहिम, ये अस्मा फरिश्तों को, मेरी तरफ मुतवज्जो रहें, ये अस्मा फरिश्तों को बताओ, अस्मा बताओ। दोस्तों आप सबसे पूछता हूं, अक्ल का और मंतिक का मसला सामने की बात, 2+2=4 की बात, इस्म नाम कब रखा जाता है? बच्चे की पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद? मैं तो समझ रहा था कि आप बहुत दूर तक जाएंगे इस मसले को समझते हुए, लेकिन आप नहीं तो मुझे फरमाई, तो मुझे थोड़ी सी इसकी डिटेल बताना पड़ेगी। भाई नाम कब रखा जाएगा? जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो नाम रखा जाएगा। इसलिए कि पैदाइश से पहले तो गैर मासूम इतना जाहिल है, गैर मासूम तो इतना जाहिल होता है कि वो बच्चे का नाम भी नहीं रख सकता, इसलिए कि उसका इल्म तो ये भी नहीं कि ये ताज्जुब कर सके कि लड़का है या लड़की है, तो नाम क्या रखे? तवज्जो है ना इज़ाने मोहतरम? एक जुमला इसके साथ साथ दे रहा हूं, ये गैर मासूम का इल्म है, जिसे अपने ही सुल्ब से आए हुए बच्चे का ये इल्म नहीं हो सकता कि मुदक्कर है या मुअन्नस है, लड़का है या लड़की है। ये मासूम है, ये मासूम की शान है कि जिसने ऐलान किया मैं वो अली इब्न अबी तालिब हूं जो मां के रहमों में जनीन की परवरिश करता हूं, परवरिश करता हूं, गज़ाएं देता हूं। नहीं, आहा, देखें है ना, तो इस्म का तय्युन कब होगा? जब इल्म में होगा कि है क्या, तभी तो हम नाम रखेंगे ना। ये भी यकीनी नहीं कि जिंदा होगा या मुर्दा होगा। पैदा होगा तो नाम रखेंगे, जो होगा वो नाम रखेंगे। मुदक्कर होगा नाम में तस्कीर होगी, मुअन्नस होगा नाम में तानीस होगी। इस्म उसके एतबार से और अपने आबा अजदाद के वकार से रखा जाता है। अरे आप तवज्जो फरमाएं, इस्म उसके एतबार से और सिलसिले हसब नसब के वकार से रखा जाता है, वकार से रखा जाता है। नकल में नाम नहीं रखे जाते। जो नकल में नाम रखे जाए उनकी तखलीक में नकल है। तवज्जो है ना इधर वो तरफ? जो असल में नाम, सलवात भेजे ना मोहम्मद, जो असल में इसम रखे,
کا باقاعدہ علم ہے. علم الاسماء ایک سائنٹیفک آتھینٹک قسم کا علم ہے جو تسلیم کیا ہے علماء اخلاق نے، مانا گیا ہے. لیکن مجھے اس علم اسما سے یہاں بحث نہیں ہے، لیکن میں ایک اسما سمجھانے کے لیے یہ ذرا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا ان اسما کا، تاکہ بات واضح ہو جائے، عزیزان محترم سمجھ میں آ جائے کہ معصوم ہے کیا، معجزہ کہتے کسے ہیں. بات کو ذرا سا واضح کرنے کے لیے، نام بچے کی پیدائش سے پہلے کوئی ماں باپ رکھ ہی نہیں سکتے، بچے کی پیدائش کے بعد رکھیں گے. اور جب بھی بچے کی پیدائش سے پہلے نام رکھ لیا جائے تو سمجھ لو کہ معصوم ہے. اس لیے کہ تاریخ میں ایک ہی مثال ہے، اندازہ تو فرمائے، تاریخ میں مثال موجود ہے. سرکار ختمی مرتبت نے رحلت سے قبل ایک بچے کا نام رکھا، پیدائش سے پہلے ایک بچے کا نام رکھا جس کا نام محسن، جسے ماں کے شکم میں شہید کر دیا گیا. وہ موضوع میرا نہیں ہے، لیکن یہ نام رکھا کیوں، یہ بصیرت پیغمبر جانے کہ جو بچہ ابھی بیٹی کے بطن میں ہے اس کا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے. پیغمبر محافظ شریعت ہے نا، پیغمبر اس بچے کا انجام جان رہا ہے، اس لیے پیدائش سے پہلے محسن نام رکھ دیا تاکہ قیامت میں عدالت الہیہ میں جب مقدمہ پیش ہو تو مقتول گمنام نہ ہو. یاری 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 دیکھے تاریخ، گمنام مقتول نہ ہو. اگر کیسے کیسا حضور نہ ایسے نہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری توانائی سے نعرہ حیدری. بہت اہم مسئلہ ہم حل کر گئے چلتے چلتے. یہ ہے اسما کی برکت. لوگ سمجھتے نہیں نا عزیزان محترم، تاکہ قیامت کے دن جب عدالت میں مقدمہ قتل عدالت الہیہ میں پیش ہو تو مقتول گمنام نہ ہو. مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے اگر مقتول کا کوئی نام نہ ہو. قاتل کا نام ہے، مقتول کا بھی نام ہو. یادی یادی یادی. اچھا اب آپ صلوات دے دیں محمد علیہ، ہے نا توجہ. تو دوستو آج یہ کر رہا تھا اس موضوع کو یہیں سے چھوڑتے ہوئے، کل اس کی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ وہ مقام فکر ہے کہ جس پر ملت کو غور کرنا چاہیے کہ یا آدمو انبئہم باسمائہم. آدم یہ اسماء انہیں بتاؤ، یہ اسماء انہیں بتاؤ، تم بتاؤ انہیں. اسماء نام ہوتا ہی جب ہے جب وجود پہلے ہو. نام ہوتا ہی جب ہے جب وجود پہلے ہو. تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اسماء موجود تھے آدم سے پہلے. اس مسئلے کو ہم بہت بحث کر چکے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، ارادہ نہیں کر رہے، ایک اشارہ کر کے آگے گزر جائیں گے. یہ اسماء موجود تھے، یہ انوار بندتن موجود تھے. آدم کی زبان نے خود بتایا الہی 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 انت المحمود، ھذا محمد، انت الاعلی، ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض، ھذا فاطمۃ، انت قدیم الاحسان، ھذا حسن، انت المحسن، ھذا حسین. ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ آپ کا سنا ہوا ہے. آدم نے یہ نام جاری کیے یا علی یا علی، اور فرشتوں نے سجدہ کیا. اب کوئی فاصلہ نہیں ہے سجدے میں اور ان ناموں کے اختتام میں. زبان آدم پر ان ناموں کے اختتام میں اور فرشتوں کے سجدے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. جس نے نہیں کیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا عزیزان محترم، جو آدم سے پہلے ہو. میں شام انچولی کی ہر مجلس میں عرض کر رہا تھا 5 بجے کی مجلس میں کہ نہیں بتا سکے. سیرت نگاروں نے کہا کہ نور محمدی کائنات کی تخلیق سے 6000 برس پہلے، 12000 برس پہلے، 14000 برس پہلے، 16000 برس پہلے، 24000 برس پہلے، حد ہے 32000 برس پہلے. یہ ہے تاریخ کے لفظ.
32,000 बरस पहले, 16,000 बरस पहले नूर मोहम्मद कायनात इलाही में जलवा था। ये सब ने लिखा, मुत्तफिका है मसला, इस पर बहस नहीं करते। सरकार खत्म मरतबत की अजमत बताना चाहते हैं कि था, और मैं कहता हूं इन्हें होना चाहिए था। ये 26,000 भी आपने इसलिए तादाद लिख दी कि कौन गिनेगा 26,000 बरस को, और 26,000 बरस भी हमारी दुनिया के नहीं, आलमे नूर के 26,000 बरस, जहां का एक बरस 1,000 बरस का होता है। अब करें ताइयो, बैठे कोई अकाउंटेंट, लगाए कंप्यूटर, निकाले हिसाब, 26,000 बरस पहले कायनात की तख्लीक से नूर मोहम्मद, मैं नूर मोहम्मद तक हूं आलम इस्लाम की तवज्जो के लिए। आगे वो खुद ब खुद अपने आप को मनवा लेगा, लेकिन मैं मुतवज्जे करना चाह रहा हूं ज़हने मिल्लत मुस्लिमा को। 26,000 बरस, एक बरस 1,000 बरस का, इतने अरसे पहले कायनात में ये नूर था। ये आपकी कलमी और इल्मी मजबूरी है मेरी जान, मौरखीन की कलमी और इल्मी मजबूरी, कि जब वो सिनो साल का तायुन न कर सके तो उन्होंने कहा या 16 या 24 या 26, या 16 कह दे जायज, या 24 कह दे जायज, या 26 कह दे जायज, मैं या अली कह दूं न जायज, और जो है ना जानू बताओ। इस साल की हमारी यानी हुसैनी कैसेट सेंटर की पेशकश बेहतरीन नवाखा हजरात का बेमिसाल मजमुआ, जैसे रजी रिजवी, हसन सादिक, नदीम सरवर, नासिर जैदी, खुर्रम इरफान और अंजुमन अल-जुल्फ़कार के नकी ज़की और साथी। इनके अलावा हमारे यहाँ दीगर नवाखा हजरात और ज़ाकिरीन इकराम की ऑडियो और वीडियो नीज कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडीज भी दस्तयाब हैं। तो हमारा पता आप तमाम हजरात को याद ही होगा, हुसैनी कैसेट सेंटर 6062 हजरत अब्बास स्ट्रीट नियर खोजा जामे मस्जिद यानी खोजा मस्जिद के बिल्कुल करीब, हजरत इमाम हुसैन चौक, मुंबई 400009 और टेलीफोन 3722969। ये जरा शाहजी ने थोड़ी हरकत की थी, मेरा इरादा नहीं था। बुलंद आवाज से मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। तब जो है ना इजान मुहतरम, तो कबले तख्लीक कायनात नूर मोहम्मद हजारों बरस पहले हिजाब कुद्स में रहा, हिजाब इल्म में रहा, हिजाब हिल्म में रहा, हिजाब सिद्क में रहा, हिजाब इस्मत में रहा, हिजाब तहारत में रहा, हिजाब निजामत में रहा, हिजाब तकवा में रहा, हिजाब इबादत में रहा, हिजाब शरीयत में रहा, हिजाब लताफत में रहा, हिजाब जमाल में रहा, हिजाब जलाल में रहा। ये मुख्तलिफ हिजाबात है जो मौरखीन ने तहरीर किए, ये इतने हिजाबों में रहा। मैं कहता हूं कि अच्छा, अगर ये 26,000 बरस पहले था, चलिए मैक्सिमम जो आपने रखा है हम उसे मान लेते हैं। मौजू है मासूम और मोजजा। मोजजा कहते हैं उस मुजाहिरे कुदरत रब्बानी को जिसको समझने से इंसानी उकूल आजिज आ जाए। ये जुमला जहन में रखें, वजाहत इंशाल्लाह कल करूंगा, लेकिन इस जुमले को जहन में रखकर आप जरा ताजुल करें। चलिए सपोज फॉर एग्जाम्पल
میں مانتا ہوں، میں نے تسلیم کیا کہ 26,000 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے نور محمد خلق ہوا۔ آپ محبت میں کیا کر گئے؟ آپ کے ہاتھوں سے تو توحید بھی چلی گئی، اس لیے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا نا یہ کیا محبت میں۔ بھائی فضائل محمد ہیں تو محبت ہی میں نا، لیکن آپ اس نقطے کی اہمیت سے شاید واقف نہیں رہے اور سارے سیرت نگار مکھی پر مکھی بٹھاتے چلے گئے۔ 16,000 14,000 20,000 24,000 26,000۔ ارے بھائی اگر آپ نور محمد کی تخلیق کو 26,000 برس پہلے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے مان لیں گے تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ 26,000 برس سے پہلے وہ معبود تھا یا نہیں؟ اب ہے بڑا مشکل مسئلہ، اس لیے کہ وہ معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو سرکار خلق ہوئے سب سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے 26,000 برس پہلے، تو ظاہر ہے سرکار سے پہلے نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ ملک، نہ آسمان نہ زمین، نہ چرن نہ پرن، نہ ویش نہ طیور، نہ ملک نہ حور، نہ کوثر نہ سلسبیل، نہ میکائیل نہ جبرائیل، نہ ستارے نہ سیارے، نہ شجر نہ حجر، نہ بر نہ بحر، نہ کرۂ ارض نہ کرۂ فلک، نہ کرۂ خلا نہ کرۂ سقر، نہ کرۂ بعد نہ کرۂ جماعت، نہ کرۂ برود نہ کرۂ جبروت، کچھ بھی نہیں تھا، نہ نظام شمسی نہ سیارے، کچھ نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر اس کائنات کی تخلیق سے 26,000، میرے مولا میری مدد کرنا کہ میں ترین مرحلہ تخلیق سے گزر رہا ہوں، مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے، مقام معصوم بتانے کے لیے، اگر 26,000 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے نور محمد خلق ہوا تو 26,000 برس پہلے، 26,000 برس سے ایک دن پہلے تک وہ معبود تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو کس نے اس کی عبادت کی جو وہ معبود بنا؟ دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ مولا نے مدد کی تو ہم گزریں گے اس مرحلے سے، لیکن آپ سلام بھیج دیں کوئی تباہ خیر و برکت کے لیے۔ بھی دیکھیں نا، اگر ہم اس کوئی اسپیسیفک پیریڈ کا تعین کر لیں گے، ڈیفینٹ ٹائم کا، کہ اس وقت تو محمد تھا، چلیے اس سے پہلے تو خدا تھا، اور خدا اگر ایک لمحے کے لیے بھی معبود یا مسجود نہ رہے تو خدا نہیں۔ بھائی وہ جب سے ہے تب سے معبود ہے، یہ ہے ایمان۔ وہ جب سے ہے تب سے معبود ہے، جب سے ہے تب سے مسجود ہے۔ اگر اسے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تو مسجود کیسا؟ اس کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں تو معبود کیسا؟ تو خدا کے لیے رسول پاک اور معصوم کی عظمتوں پر قلم اٹھانے والوں، معصوم کی عصمت و طہارت کی حدود کا تعین کرنے سے پہلے اتنا سوچ لیا کرو کہ کہیں توحید تو خطرے میں نہیں ہے۔ یا علی یا علی، کہیں توحید تو خطرے میں نہیں ہے۔ کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ یہ انوار مقدسہ کب سے ہیں، اس لیے کہ جہاں تعین کریں گے اسی سے ایک دن بعد میں آپ کو توحید کی معبودیت کا تعین کرنا پڑے گا، بات وحدانیت پر آ جائے گی۔ تو پھر اس تاریخی استوا میں احتیاط سے باب مدینہ علوم رسالت سے بھی لینے والے عرفان حیدر عابدی کو یہ جملہ کہنے دیجئے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ معصومین اہل بیت، میرے 12 امام 14 معصوم، میرے پنجتن پاک، یہ نہیں کہتا کہ اس وقت سے ہیں جب سے خدا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب سے وہ ہے تب
سے اس کی مشیت میں نور اہل بیت منزل عبودیت پر سجدہ کرتے ہوئے موجود ہے۔ نعرہ حیدری، جب سے وہ ہے تب سے اس کی مشیت میں، لفظ یاد رکھیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو، تب سے اس کی مشیت میں یہ انوار پنجتن ہیں اور اس کی مشیت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کب سے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، کس عالم میں ہے دیکھیں، جملہ دے رہا ہوں، اینڈنگ چیپٹر دے رہا ہوں۔ کب سے ہیں پنجتن کوئی نہیں بتا سکتا، کب سے ہے یہ معصوم کوئی نہیں بتا سکتا، کب سے ہے یہ انوار مقدسہ کوئی نہیں بتا سکتا، کہاں ہے کوئی نہیں بتا سکتا، عرش پر کیا کرتے رہے کوئی نہیں بتا سکتا، کس کیفیت میں رہے کوئی نہیں بتا سکتا، سجدہ کیسے کرتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا، رکوع کیسے کرتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا، حمد کیسے کرتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا، لباس کیا پہنتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا، کس مقام پہ رہتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا، کس کیفیت میں تھے کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس جن کی حقیقت نورانیہ کو کوئی نہ بتا سکے اسی کو معصوم کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جھانک لیں آج تعجب نہ کریں، دیکھیں نا کیفیت پوری طاقت سے جیو۔ دیکھیں نا یہ کیفیت ہے۔ جزاک اللہ۔ معصوم کے فضائل و سیرت کا اور اس کی تخلیق کا اگر غیر معصوم احاطہ کر لے تو پھر وہ معجزہ نہ رہے، اس لیے کہ اگر علم میں آ گیا تو معجزہ نہیں، عقل میں آیا تو معجزہ نہیں، فکر میں آیا تو معجزہ نہیں، عالم نے سمجھایا تو معجزہ نہیں، اس لیے کہ جب آیا تو سمایا، جب سمایا تو محدود ہوا، جب محدود ہوا تو معجزہ نہ رہا۔ جب محدود ہوا، میں پیغمبر اسلام کے اور علی کے معجزے بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ تاریخوں میں، اور دلائل کے ساتھ، روایتی انداز میں نہیں، وہ معجزے بتاؤں گا جو اب تک زندہ ہیں، وہ معجزے نہیں۔ لیکن یاد رکھو، آج بحث ہو رہی تھی ایک عالم دین سے صبح صبح، اور بحث بھی بڑی ٹپیکل تھی، وہ توجہ، بحث ہو رہی تھی معصوم کے اقتدار پر، معصوم کے اختیار پر، معصوم کے پاورز پر، معصوم کو جو ڈیڈیکیٹڈ پاورز ہیں اللہ کی جانب سے، جو اس نے اپنی قدرت سے ظرف دیکھ کر عطا کیے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، اللہ ظرف دیکھ کر اختیارات دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے وزیر اعظم بنا دے بعد میں امینڈمنٹ کرے، اور اگر وہ اختیارات سے تجاوز کرے تو اسے سنڑی پہنچا دے، یہ نہیں ہے۔ توجہ ہے، ایسی حماقتیں نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ وسلم۔ اللہ جتنے اختیارات دیتا ہے، جنہیں اپنے اختیارات دیتا ہے، انہیں ظرف دیکھ کر اختیارات دیتا ہے۔ اس نے 1,24,000 پیغمبروں کو اپنی پاورز دی نا، ہم بتائیں گے، لیکن کسی بھی نبی نے ان اختیارات کا کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا، ان کا ہر اختیار مرضی الہی کے لیے استعمال ہوا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جب علی کی 70 تلواریں ایک جنگ میں ٹوٹی ہیں، ایسے نہیں، سمجھے بدے گئے، اب آپ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اب وقت میرے پاس رہ گیا قلیل، مضمون ہے سمندر کی طرح، بیان کروں گا کل، لیکن اس موضوع پر توجہ جہاں اینڈ کر رہا ہوں، 70 تلواریں جب علی کی ٹوٹی ہیں ایک جنگ میں،
اس لیے کہ اکیلا علی، اکیلا علی، اکیلا مصطفیٰ گڑھے میں گرا ہوا، وہ مصطفیٰ جس کی نبوت پر 1,24,000 معصوموں کی نبوتیں ٹھہری ہوئی ہیں، وہ گڑھے میں گرا ہوا اکیلا علی کبھی ایک سب کو الٹتا ہے، کبھی دوسری سب کو الٹتا ہے، کبھی فضا میں تیر قلم کرتا ہے، کبھی جانے والے دوستوں کو بلاتا ہے، آ جاؤ مرے نہیں۔ دیکھیں معجزہ، معجزہ، آ جاؤ، آ جاؤ، میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک جملے کے لیے یہ پس منظر بتا رہا ہوں، آ جاؤ مرے نہیں۔ یعنی جب شیطان کے کہنے پر سارے کلمہ پڑھنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی مر جاتا ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جب شیطان کے کہنے پر، بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو، جب شیطان کے کہنے، یہ کس نے کہا کہ نبی مر گئے سب سے پہلے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں دعویٰ کرتا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں آپ سب کی طرف سے کہ آپ میں سے کسی نے نہیں کہا۔ آپ جاگ کے اور بیدار ہو کر سنیں اس جملے کو، سب سے پہلے نبی کو مردہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا۔ اب قیامت تک جو بھی، جب بھی، جہاں بھی نبی کو مردہ کہہ کر اس کی جالی چومنے پر ہمیں صدا دے، سمجھ لو محمد کی امت نہیں، شیطان کی ذریت ہے، نسل ہے۔ یہ ہے فیصلہ، تاریخ کا فیصلہ، تاریخ کا فیصلہ ہے۔ آئیے نا فیصلہ اس طرح۔ اس کی تفصیل، اس زمانے میں شیطان نے کہا محمد مر گئے، لوگوں نے یقین کر لیا، واپس چلے گئے۔ اب 70 تلواریں ٹوٹی ہیں، علی 5 محاذوں پہ جنگ کر رہا ہے، محمد کو بچانا، جو تیر آ رہے ہیں انہیں فضا میں قلم کرنا، جو فوجیں آگے بڑھ گئی ہیں کافروں کی انہیں پیچھے ہٹانا، جو چلے گئے ہیں انہیں واپس بلانا، محمد کو گڑھے سے نکالنا۔ بار بار علی کی تلواریں ٹوٹی۔ جب تلواریں اتنی ٹوٹی اور 70 زخم علی کے جسم پر آئے اور 70 مرتبہ جبریل نے سہارا دے کر علی کو گھوڑے پہ سوار کیا، اس وقت خدا نے آسمان سے ایک لوہا نازل کیا جس کی سند قرآن میں دی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے ایک ایسا لوہا آسمان سے نازل کیا جو کافروں کے لیے شدید ترین ہے۔ یہ ذوالفقار آئی، علی نے پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ ذوالفقار عام تلوار نہیں تھی، معجزہ تھی، مگر بذات خود یہ تلوار معجزہ نہیں تھی۔ دیکھیں دیکھیں دیکھیں، یہی بحث ہو رہی تھی۔ کیوں حضور؟ آج ہمارے قبلہ کعبہ بھی مولانا قیصر عباس صاحب بیٹھے تھے اس میٹنگ میں جہاں ایک بہت بڑے اپنے ہی عالم سے بحث ہو رہی تھی۔ آج صبح صبح یہی بحث تھی، یہ تلوار معجزہ نہیں تھی۔ پوچھ لیں شبلی نعمانی سے، پوچھیں مورخ طبری سے، پوچھیں ابن خلدون سے، پوچھیں محدث دہلوی سے، پوچھیں امام حاکم سے، پوچھیں مسند احمد بن حنبل سے کہ یہ تلوار بذات ہی معجزہ نہیں تھی، صاحب اعجاز کے ہاتھ میں آئی تو معجزہ بنی۔ اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل سنیں جو سارے مورخین نے لکھا، اس کی دلیل یہ ہے، ایک جنگ میں جنگ کرتے کرتے کافر پر جو علی نے ذوالفقار کا وار کیا، اس کی ڈھال کٹی، تلوار ٹوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر گئی، وہ سہم گیا، علی نے ہاتھ روک لیا۔ امام تھا نا، ضدی نہیں تھا۔ جب دشمن کمزور پڑھ کے ہینڈس اپ کر دے تو امام ہاتھ روک لیتا ہے۔
ہاتھ روک لیا نا، امام نے ہاتھ روک لیا، دشمن لرز کر رہا، علی یہ تو کوئی مقابلہ نہیں، میں نہتا آپ کے ہاتھ میں تلوار۔ بات تو جب ہو کمال آپ کا نہیں ہے، کمال اس تلوار کا ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے نا، ذرا یہ تلوار مجھے دے دیجئے، میری تلوار آپ لے لیجئے، پھر لڑ کے دکھائیں۔ علی نے ذوالفقار کو اچھالا، ذوالفقار کو اچھالا، یہ لے تلوار تو لے لے۔ اب وہ تلوار گری نیچے، کافر نے اٹھانا چاہا، ایک ہاتھ سے اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا، دونوں ہاتھ لگائے، تلوار نہیں اٹھی، جھک کر اٹھانا چاہا، تلوار بمشکل تھوڑا سا اوپر اٹھی، سر سے اوپر نہ جا سکی، گھبرا کر تلوار رکھ دی۔ کہا علی یہ تلوار تو اتنی وزنی ہے جو مجھ سے توجہ، آج کی تقریر کا تاریخی اور آخری جملہ اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے آپ کے ثبوت کر رہا ہوں۔ کہا یہ تلوار تو یا علی مجھ سے اٹھتی نہیں۔ تو علی نے کہا میں نے تجھے تلوار دی تھی، اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ بھائی کیا خلاصہ رہا گفتگو کا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ بذات خود آسمان سے آئی ہوئی کوئی چیز ہر ایک کے لیے معجزہ نہیں ہوتی، اس کے وارث کے لیے معجزہ ہے۔ تلوار جب علی کے ہاتھوں میں ہے تو معجزہ ہے۔ قرآن بھی آسمان سے قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، کل بتاؤں گا تفصیل، بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ سب مانتے ہیں، سارے مسلمانوں کا ایمان، ہمارا بھی ایمان، قرآن رسالت کا معجزہ ہے، مگر رسالت کا معجزہ ہے، امت کا معجزہ نہیں ہے۔ آپ توجہ نہیں ہو رہا ہے۔ معصوم اگر قرآن سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اور یہاں امام کعبہ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں اور کو نہیں، انہیں کہتا ہوں وہ 1 کروڑ قرآن سر پہ رکھ کر کسی زخمی کو اچھا کر دیں، سارا قرآن پڑھ دیں، سارا قرآن پڑھ دیں، کسی مردے کو زندہ کر دیں، نہیں کر سکتے نا؟ کیوں؟ کیا قرآن نے اپنی حقیقت بدل دی؟ نہیں۔ بقول علامہ رشید ترابی کے، قرآن جب غاصب ہاتھوں میں ہو اپنے معنی چھپا لیتا ہے، جب اپنے وارث کے ہاتھوں میں آئے اپنے معنی، یہ ہے منظر۔ کیا کی بات ہے تو بھیا معجزہ۔ معجزے دیکھنا چاہتے ہو، قرآن معجزہ ہے مگر صاحب اعجاز کے لیے، وارث کے لیے معجزہ ہے۔ ہمیں بھی جبھی کام آئے گا وہ جب ہم قرآن کو وارث سے لیں گے، جو ہے نا قرآن معجزہ ہے وارث کے لیے۔ یاد کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے معجزہ حفظ کر لیا۔ عجیب جملہ ہے، نہ سمجھے آپ، معجزہ حفظ نہیں ہوتا۔ آپ نے حفظ کیا مگر جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں قرآن پڑھتے رہیں گے۔ ادھر شہرک پہ خنجر پڑا، ادھر قرآن بھی گیا، حافظہ بھی گیا، حافظ بھی گیا، مگر جو صاحب اعجاز ہے وہ نوکے نیزہ پر بلند ہوگا۔ معجزہ معجزہ معجزہ۔ عقل حیران ہے، ایک سر ہے جو نیزے پر تلاوت کر رہا ہے، وارث ہے وارث ہے وارث ہے، معصوم بھی ہے، صاحب معجزہ بھی ہے۔ کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، مجھے اللہ خانہ ابو طالب جانا ہے یہاں سے، لیکن دوستو انشاءاللہ کل پر ملتوی کرتے ہوئے اتنی بات ضرور عرض کروں گا، کربلا حادثاتی مرکز نہیں ہے، کربلا
मोजजे की दलील है। करबला मोजजे का मरकज है। आज यकुम मुहर्रम, करबला, हुसैन करबला आ गए, लेकिन अजीजों, ये करबला वो मकाम है जहां उलमा ने लिखा, यहां हुसैन के आने से पहले खुदा ने हुसैन के खून के इस्तकबाल के लिए, समझ रहा है भाई, यहां हुसैन के मुकद्दस खून के इस्तकबाल के लिए इस सरजमीन नैनवा से, इस सरजमीन मारिया से सबसे पहले आदम को गुजारा। आदम जब करबला की सरजमीन में पहुंचे तो उनके घोड़े का पांव एक पत्थर से टकराया, वो घोड़े से जमीन पे गिरे, उनके पांव के अंगूठे से खून जारी हुआ। रोकर कहते हैं, परवरदिगार, क्या मुझसे कोई खता हो गई जो ये तकलीफ मुझे यहां उठाना पड़ी? कहा, नहीं आदम, तुम खुश नसीब हो। आदम, रंज न करो, कबीरा खातिर न हो, तुम खुश नसीब हो, इसलिए कि हमने उस जमीन पर तुम्हारे पांव का खून लिया है जिस जमीन पर जहरा का खून बहेगा। हमने चूंकि इस जमीन की मट्टी को सजदागाह बनाना है, इसलिए चाहते हैं कि यहां मुकद्दस खून गिरे। आदम, ये सरजमीन मारिया है, यहां सब्र की मंजिल से गुजर जाओ। आदम कहते, पालने वाले, किसका खून बहेगा यहां? कहा, उसी का खून जिसके नाम की बरकत से तुम्हारी तौबा कबूल हुई थी। हाँ, उसी पंजतन की आखिरी फर्द का खून, जिस पंजतन का नूर तुम्हारी पेशानी में चमका था और तुम्हें फरिश्तों ने सजदा किया था। पालने वाले, कैसे मारा जाएगा? कहा, बेगुस्ल कफन मारा जाएगा, तीरों तलवारों से मारा जाएगा, भूखा प्यासा मारा जाएगा। और उलमा ने लिखा, आदम ने गरीबान चाक कर 3 मरतबा कहा, वाह हुसैना, वाह हुसैना। तो ये आदम की औलादो, हुसैन का मातम तुम्हारे बाप आदम ने सबसे पहले किया। इस करबला से आदम गुजरे, इस करबला से नूह गुजरे। नूह वो नूह कि जिसको हमेशा एक करिए से दूसरे करिए में इसलिए जाना पड़ता था कि उसकी उम्मत उसे पत्थर मारा करती थी। वो नूह जब करबला से गुजरा, उसकी भी पेशानी पर जर्ब आई, उसके भी लहू जारी हुआ। उसने भी पूछा, मालिक ये लहू क्यों जारी हुआ? कहा, उस सरजमीन से गुजर रहा है। एक पत्थर का शिकवा कर रहे हो नूह, एक पत्थर का। अजीब से मसाइब पढ़ रहा हूं, करबला का तारुफ हो जाए, मौला आपको सलामत रखे। एक पत्थर का शिकवा कर रहे हो नूह, यहां तो मेरा हुसैन इतने पत्थर खाएगा कि बहन को भी पहचानने में देर लगेगी कि भाई का लाशा कहां है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, रोने की फसल आ गई है, रोने का मौसम आ गया है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, घुट घुट के न रो मेरे भाई, रो ऐसे जैसे ज़ैनब चाहती है। इस अदा खाने में फातिमा ज़हरा जरूर आई होंगी तुमसे पुरसा लेने के लिए। पुरसा तो जी भर के, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अज़ादारों, जुमला सुनेंगे आप। इस करबला से जो तीसरा मासूम गुजरा, उसका नाम इस्माइल था। इस्माइल भी जब इस करबला के मैदान में पहुंचे, उन्हें भी अजियत हुई, उन्हें भी तकलीफ हुई, उन्हें भी जख्म आया। उनकी भी भेड़ों और बकरियों ने फरात से गुजरते हुए रोना शुरू कर दिया। इस्माइल के नौकरों ने चाहा कि हमारी भेड़ें फरात पे पानी पी लें। अज़ादारों, इस्माइल की भेड़ों और बकरियों ने फरात पे पानी नहीं पिया। इस्माइल ने पूछा, पालने वाले, मैं भी जख्मी हुआ, मेरे भेड़े भी पानी नहीं पी रही, ये कौन सी पुरहौल जगह है? कहा, भेड़े कैसे पानी पी ले इस्माइल, यहां मोहम्मद का नवासा 3 दिन का प्यासा।
بس 2-4 جملے ہو گئی مجلس، مصائب کے لیے اتنا جملہ کہہ دینا کافی ہے دوستو۔ چوتھا معصوم، میں ہٹ کر بیان کر رہا ہوں شادی، چوتھا معصوم، یہ 3 معصوم، آدم معصوم، نوح معصوم، اسماعیل معصوم۔ دوستو ایک جملہ سن لو، یہ شاید مورخ بھول گیا، اس نے 4 ہی معصوم لکھے لیکن نہیں 5 معصوم گزرے۔ چوتھا معصوم مجھ سے سنو، چوتھا معصوم علی ابن ابی طالب ہے، جو صفین سے واپسی پر کربلا سے گزرے ہیں، اور جب کربلا میں پہنچے علی نے اپنا گریبان چاک کیا، مالک اشتر سے کہا امامہ سر سے اتار دو، اس لیے مالک میرے ساتھ آ۔ علی اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان کربلا میں آئے، دریا کے کنارے پہنچے، علی نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا شیر بازو کٹا کے جزاک اللہ اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علی نے کہا یہ چوتھا معصوم ہے۔ مالک اشتر، ابراہیم بن مالک اشتر پوچھتا، مالک اشتر پوچھتا ہے مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ جو نشیب دیکھ رہے ہو نا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین زخمی ہو کر ذوالجلال سے گرے گا۔ بہت مصائب ہو گئے مگر میرا یہ جملہ سننے عزیزان محترم، زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے گا، یہاں میرے حسین کے گلے پر سمر کا خنجر چل جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک بلندی پر آئے تو علی سے برداشت نہ ہو سکا، علی نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف ہتھیلیاں کی اور چلا کر کہا واہ حجابا، ہائے پردہ، واہ حجابا، ہائے پردہ۔ مالک اشتر کہتے ہیں مولا یہ کیسے پردے کی بات کر رہے ہو؟ کہا مالک اشتر یہ وہ بلندی ہے جس بلندی پر کھڑے ہو کر میری معصوم بیٹی اپنے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اب کرو نا ماتم ادا ڈالو۔ اور چوتھا مقام یہ ہے، بھائی بہت وقت ہو گیا، 4 قافلے نہیں بیان کر سکتا، شادی کل بیان کروں گا آدھا خان ابو طالب میں، لیکن یہاں یہ جملہ سن لیجئے، مسائب بہت ہو گئے۔ عددارو 5واں معصوم ہے حسین۔ جو کربلا آیا یہاں حسین کے گھوڑے کو ٹھوکر تو نہیں لگی مگر حسین کا گھوڑا رکا، آگے بڑھتا نہیں۔ نکلے دوستو، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اجڑ گیا مدینہ، ہو گئی بے چراغ، اجڑ گیا مدینہ، ہو گئی بے چراغ قبر رسول، رخصت ہو رہا ہے حسین، ماں کی نبی کی قبر پر آئے، اور علماء نے ایک جملہ لکھا جو میں نے آج تک نہیں پڑھا، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ جب روضہ رسول کی ڈیوڑی پہ حسین پہنچے تو آہستہ آہستہ پہنچے، مگر جب قبر نبی پہ نظر پڑی تو حسین دوڑ کر قبر سے لپٹ گئے، اس طرح جیسے کبھی دوڑ کر رسول کی پشت پہ سوار ہوتے تھے، حسین ایسے دوڑے، قبر کو آغوش میں لے کر کہا اللہم ھذا قبر نبیک محمد، پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، من ابن بنت نبیک، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، پالنے والے مجھے وہ راستہ دکھا جس میں تیری رضا ہو میرے والے۔ نانا سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر پر آئے، ماں کو سلام کیا، ایک مرتبہ جب جانے لگے تو میر انیس نے ایک جملہ لکھا، میر انیس نے ایک جملہ لکھا، میر انیس نے ایک جملہ لکھا کہ قبر زہرا سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ ایک جملہ سن لیں دوستو، قبر زہرا شق ہوئی، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، حسین کو آغوش میں لے کر ایک جملہ کہا حسین میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، کہنے آئی ہوں، میر انیس لکھتے ہیں حسین کہے دیتی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی۔ ارے میں اپنے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، حسین میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گی، مگر حسین ایک جملہ، بس ایک جملہ، حسین جی اماں
हुसैन एक मर्तबा जाने से पहले मेरे उस बेटे को बुला दे जिसे मैंने खुदा से अली के लिए मांगा था। अरे चुप हो तू, समझ गए? अरे भाई मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, समझ गए तो आंसू न रोको। मेरे उस बेटे को बुला दे जिसे मैंने अली के लिए मांगा था। हुसैन ने आवाज दी, भैया अब्बास, अम्मा बुला रही है। जदा कर ला, अब रो दादा रो। भैया अब्बास, अम्मा बुला रही है। हुसैन दौड़े दौड़े आए, अब्बास दौड़े दौड़े आए, कब्र फातिमा को बोसा किया, बोसा दिया, सजदा करके पूछा शहजादी क्या हुक्म है, आकाजादी क्या हुक्म है। कब्र जहरा से आवाज आई, अब्बास अब्बास अब्बास, तू बेटा उम्मुल बनीन का है मगर लाल मेरा है। हाँ यही खैर होने का, क्या कयामत की मजलिस हो रही है, मेरा लाल है। शहजादी में गुलाम का अब्बास, फातिमा जहरा तेरे रसूल की बेटी है, बस उसकी एक बात याद रखना, जब तक तेरे बाजू सलामत है मेरी ज़ैनब का पर्दा, मेरी ज़ैनब का पर्दा, मेरी ज़ैनब का पर्दा तेरे हवाले। अब्बास लरस कर खड़े हो गए। काफिला रवाना हुआ। बस दो जुमले अदादारों, दो जुमले। आप रो रहे हैं इसलिए मैं दो जुमलों का इजाफा कर रहा हूं। मजलिस हो गई कयामत की, जुमला सुन लो। काफिला रवाना हुआ, काफिला रवाना हुआ अदादारों, काफिला हुआ रवाना। एक मर्तबा अब्बास ने जहरा की हवेली की तरफ मुड़ के देखा तो फातिमा सुगरा असा का सहारा लिए हुए कमर झुकाए हुए काफिले के पीछे पीछे आ रही है। अब्बास ने आवाज दी, आका हुसैन काफिला रोकिए, सुगरा देवड़ी से बाहर आ गया। अब्बास की जिंदगी में कोई बीवी, जदा करना। हुसैन पलटे, अकबर आए, अब्बास आए, घोड़े से उतरे। हुसैन ने बेटी को गले से लगाया। सोहरा जी बाबा, बेटा हम तो तुम्हें मना कर आए थे, तुम्हें लेने के लिए भेजेंगे, मोहलत अगर वक्त ने दी अकबर को जरूर भेजेंगे। अकबर आगे बढ़ के, मेरा जवानों जुमला सुनो। अकबर बहन की पेशानी पे प्यार करके कहते, सोहरा वादा रहा तेरे बगैर सेहरा नहीं सजाएंगे। मेरी माँ बहनों, खुदा तुम्हारे भाई। नहीं भैया मैं आने के लिए नहीं आए, भैया मैं जाने के लिए नहीं आए। भैया बाबा वल्लाह कसम ले लो, मैं जाना नहीं चाहती, जो मेरा नसीब। अब मेरे बस में मसाइब नहीं है, ये जुमला सुन लो, मैं जिस खत्म कर रहा हूं, जो मेरे नसीब। सोहरा कहते बाबा मैं जाना नहीं चाहती, एक मर्तबा मुझे असगर से मिला। सुन लिया जुमला, एक मर्तबा मुझे असगर से मिला दो बाबा। अली असगर उम्मे रबाब की महमिल बिठाई गई, रबाब असगर को लेकर आई, अदादारो असगर को लेकर आई। सोहरा ने हाथ फैलाए, असगर ने हुमक कर माँ की गोद छोड़ी, बहन की गोद से लिपट गए। सोहरा ने कहा असगर अकबर तो नहीं मानता, तू रुक जा। अकबर तो नहीं मानता मेरे भाई, तुम रुक जाओ, मैं तेरा झूला झूला लूंगी। असगर अकबर बहन से लिपट गए, ऐसे लिपटे कि जुदा न हुए। रबाब ने गोद में लेना चाहा, असगर ने सोहरा की गोद नहीं छोड़ी। ज़ैनब ने हाथ फैलाए, असगर ने गोद नहीं छोड़ी। अकबर ने हाथ फैलाए, असगर ने गोद नहीं छोड़ी। एक मर्तबा कयामत आ गई, सोहरा का रंग पीला पड़ गया। जब इमाम ज़माना, जुमला सुनो, जब इमाम ज़माना हाथ फैलाकर सुगरा की तरफ बढ़े, सुगरा पीछे हटकर कहती है बाबा देने से इनकार नहीं करती मगर जबरदस्ती न लेना। अगर असगर खुद आ जाए तो बाबा जरूर ले जाना। हुसैन कहते सुगरा नहीं, जबरदस्ती नहीं करूंगा, मुझे असगर से एक बात कहने दे। हुसैन आए, असगर के कान में अल्लाह जाने क्या जुमला कहा कि एक मरतबा असगर ने हसरत भरी निगाह से सुगरा को देखा, एक मरतबा बाप को देखा, बहन की गोद छोड़ी, हुसैन की आगोश में आ
ہے